याद में जितनी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस करना, फ़ीस देना, स्टेटमेंट जो है ना वो उसको जारी रखना, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वो देने के बाद फिर सारा कुछ आपने कर लिया, उसके बाद आपका वीज़ा, क्योंकि मैं खुद मेरे साथ हुआ है, आप लोग यकीन करोगे, ढाई मंथ्स मेरा वीज़ा लेट था, 2 से ढाई मंथ। आप लोग यकीन नहीं कर सकते जब एक ऐसी सिचुएशन किसी और का लेट हुआ ना हुआ, मेरा तो बहुत लेट हुआ था यार। जो मेरे पे हालत गुजरी थी, जो मेरे पे कंडीशन थी, वो आप पे भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा थी कि मेरा 2.5 मंथ तक लेट था यार। तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने ना पूछे यार, अब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अगले वीक मेरी क्लास है, मैं अब क्या करूँ, मुझे तो पहुँचना है। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशन ऐसे बंदे की आ जाती है। अब मैं यही यकीन बनाऊँ, मेरा जो ज़ाहिर है एम्बेसी पे रश बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, और हम एशियंस का तो बहुत रश होता है। तो ऊपर से आपने प्रोटी वीज़े किए होंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि हर किसी को निकलने की होती है। ज़्यादातर लोग दफ़ा यार मेरे खुद के दोस्त के साथ हुआ है, उसका 3 दफ़ा मैसी इंटरव्यू हुआ है, 3 दफ़ा, और एंड दिया उसको रिफ्यूज़ल आ गया, एंड दिया फिर रिफ्यूज़ल आ गया। तो कभी कभार अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैनर फ्रॉम चिनौर पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ, और आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो शूट करता रहता हूँ। आज की नई वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आनो, खुश आमदीद। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल्स देख लिए होंगे कि आज की ये जो वीडियोज़ है, ये जिस सिचुएशन पे या जिस कंडीशंस पे आप लोग पहुंच चुके हो, मैं भी उस पे था, बहुत से लोग और भी थे। तो इतनी परेशानी जितनी आपको थी उतनी मुझे भी थी, और बाकी सबको होती है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ बंदे का हाथ पैर सब कुछ, मतलब ज़हन दिमाग काम करना छोड़ देता है कि अब बंदा क्या करे, क्योंकि बंदे के हाथ में जितनी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस करना, फ़ीस देना, स्टेटमेंट जो है ना वो उसको जारी रखना, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वो देने के बाद फिर सारा कुछ आपने कर लिया, उसके बाद आपका वीज़ा डिले हो जाए, आपको आपका वीज़ा टाइम पे ना मिले, तो ये एक ऐसी हालत होती है कि ऐसी कंडीशन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत टेंशन में हो गए। मैंने इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसी को आप फॉलो करते जाओ। अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस सिचुएशन में है, आपका वीज़ा डिले हो रहा है, या फ्यूचर में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। मेरी दिली दुआ है कि आपका वीज़ा डिले ना हो। फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मैं खुद मेरे साथ हुआ है, आप लोग यकीन करोगे, ढाई मंथ्स मेरा वीज़ा लेट था, 2 से ढाई मंथ। आप लोग यकीन नहीं कर सकते जब एक ऐसी सिचुएशन आई हो, बंदा 2-2.5 मंथ इंटरव्यू दिया हो, या बंदा ना भी हुआ हो, तो वीज़ा मैंने प्रोटी अप्लाई किया हुआ था यार, एक्स्ट्रा फीस दे के, और मेरा खुद का 2-2.5 मंथ वीज़ा लेट था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बारह बहुत लेट था वीज़ा मेरा। मतलब सितंबर में मैंने किया, जनवरी में किया था, जनवरी, फरवरी और मार्च में कहीं जाके ना मेरा कोई, मेरे ख्याल से 11 मार्च को मेरा जो था वो वीज़ा BRP की मेल आई थी। BRP की मेल क्या होती है ये भी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा लेट आपका वीज़ा हो सकता है, पता नहीं इतना किसी और का लेट हुआ ना हुआ, मेरा तो बहुत लेट हुआ था यार। जो मेरे पे हालत गुजरी थी, जो मेरे पे कंडीशन थी, वो आप पे भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा थी कि मेरा 2.5 मंथ तक लेट था यार। तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने टेंशन नहीं ली, मैं बस लगा रहा सच्चे दिल से। तो यार आप भी लगे रहो, आपको भी किस्मत भी हुआ, नसीब में हुआ तो मिल जाएगा यार। देखो ना, मुझे स्टार्ट में किसी ने कहा था अगर आप किस्मत में जाना है तो कुछ भी हो जाए आप आओगे, अगर नहीं है तो आपको कोई जहाज़ की सीट पे बांध भी देगा ना, आप फिर भी नहीं यूके पहुंच सकोगे, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं। तो भाई, मेरी प्यारी बहन या भाई कोई भी वीडियोस देख रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी यार। जब मेरा इतना वीज़ा लेट हो सकता है तो मैंने टेंशन नहीं ली, तो आप भाई क्यों ले रहे? मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था, तो आपको बताने वाला आपका भाई है, टेंशन नहीं लेनी। अब होता कुछ ऐसे है कि लोग वीज़ा अप्लाई करके आते हैं, उनकी बायो होती है, बायो के बाद उनको एक मेल आती है, मेल उस पर पहले बात नहीं करूँगा, पहले वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। मेलें मुख्तलिफ आती हैं, उसके बाद एंड पर ये मेल आती है कि आखिरी मेल आती है कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू होगा, आपने इंटरव्यू दे दिया है, उसके बाद अगर आपको ये मेल आती है कि योर डिसीजन हैज़ बीन मेड, कि आपके जो उस पर आपके जो डिसीजन हमने मेड कर लिया, हमने फैसला ले लिया, बस आपको बताएंगे। तो बंदा यही लगता है 100% कि मेरा वीज़ा आएगा, या बाद औक़ात ये लगता है, मतलब बहुत अब द क्वेश्चन ये होता है कि मेरा वीज़ा लगने वाला है, इसलिए डिसीजन हैज़ मेड की मेल आई है। अब उसके बाद फिर जब बंदे को 1 वीक तक कोई मेल नहीं होती, बंदा पे इंक्वायरी करता है, उसके बाद ये मेल आती है कि यू आर
ڈیسیجن ہیز بین جو ہے ایسکولیشن، مطلب آپ کا جو ہے وہ ایسکولیشن کر دیا گیا، کیس ایسکولیٹ کر دیا گیا. اب بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار، مطلب اب مجھے گالی بندہ دینے کو دل کر رہا ہے، بندہ گالی دے بھی، اب ماں کی آنکھ، یہ کیا نیا پنگا ہے. خود مجھے میل کیا کہ آپ کا ڈیسیجن میڈ ہو چکا ہے، اور اب پھر ابھی میل کر رہے ہیں کہ آپ کا کیس ایسکولیٹ ہو چکا ہے. تو اس سین میں بندہ کیا کرے، کدھر جائے یار. اس میں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں 15 ورکنگ ڈے دیں، پھر ہم آپ کا کوئی فیصلہ لیتے ہیں. اب بندہ پوچھے یار اب میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، اگلے ویک میری کلاس ہے، میں اب کیا کروں، مجھے تو پہنچنا ہے. تو ایسے بہت سی سچویشن ایسے بندے کی آ جاتی ہے. اب میں یہی یقین میں ہوں، میرا جو کلاس تھی وہ خیر 14 فیب کو تھی، 14 جین کو تھی. 14 جین سے لیٹ ہوتی، فیب کو گئی، فیب کو لیٹ ہوتی، پھر میں نے اس کو مارچ میں لے گیا، جو مارچ میں جا کے میری کلاسیں سٹارٹ ہوئی. تو اتنا لیٹ ہو گیا تھا. تو آپ نے پھر کوئی پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. اب جو سچویشن یو کے اندر چل رہی ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ یہاں پہ دنگے فساد چل رہے ہیں، تھوڑے سے ایشوز چل رہے ہیں. وہ ویڈیو آلریڈی ڈال چکا ہوں، وہ دیکھ لیں. یو کے کی جو سچویشن تھی تو اس میں تھوڑا سا جو امیگریشن ہے، امیگریٹس پہ بھی ظاہر اثر پڑا ہے تھوڑا سا. تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ویزے ڈیلے ہونے کی، ایک وہ بڑی ریزن ہو سکتی ہے اتھینٹک اس وقت کہ آپ کے ویزے ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں. کیونکہ اب تھوڑا سا یو کے اندر تھوڑے سے حالات تو ڈسیبل ہوئے ہیں. ظاہر جتنا بھی بڑا ترقی یافتہ ملک ہو، ظاہر اتنا بڑا مسئلہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو امیگریٹس پہ اثر ہوگا. تو وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے ایمبیسی پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور ہم ایشینس کا تو بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے. تو اوپر سے آپ نے پروٹی ویزے کی ہوں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو نکلنے کی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ پروٹی پہ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ویزے آپ کے ڈیلے ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یو کے وی آئی جو گورنمنٹ کی جو امیگریشن ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، ان کا بڑا لیول کا کام ہے، وہ جو ٹائم دیتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں. لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کا وہ بھی ٹائم پہ نہیں اوپر پہنچ سکتے، وہ معذرت کر لیتے ہیں، کیس ایسکولیٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ آپ کو فیصلہ دیتے ہیں. کرنا کیا ہے، آپ کے پاس صرف ایک ہی کام کرنے کو ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے پیڈ انکوائری. آپ میل کریں، آپ کالز کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ پیڈ انکوائری ہی کر سکتے ہیں. اب میں نے ایک ایسا کیا، میلز بہت دفعہ کی، وہی جواب آ رہا ہے، کیونکہ آٹو میلز ہوتی ہے وہی بار بار آتی ہے. تو ایک دفعہ میں نے کالز کر لی، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کال کا بھی آپشن ہوتا ہے، آپ کال کر کے پوچھ لگتے ہیں کہ کیا سین ہے. تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے آپ کا کیس کس سچویشن پہ جا رہا ہے، کس حالت پہ جا رہا ہے، کتنے دن میں فیصلہ آئے گا. تو میں نے ایک دفعہ کالز بھی کی تھی، اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا کیس پہ کام ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا اس فائنل جو ہے وہ کوئری کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ ڈیسیجن لینا ہے نہیں لینا، ڈائریکٹ اس کی آپ کی میل آئے گی. تو کبھی کبھار میلز پہ وہ چیز نہیں مل پاتی جو کالز پہ مل پاتی ہے، آپ کالز پہ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کا ویزا ڈیلے ہو رہا ہے تو ایک ہی چیز آپ کے پاس کرنے کو وہ ہے، آپ پیڈ انکوائری کریں. اس کے بعد نماز پڑھیں، فیملیز کو بولیں، امی ابو کو بولیں، بہن بھائی سب کو بولیں کہ وہ دعائیں کریں. یار مجھے ایسا لگتا ہے میرا جو ویزا لگا ہے اتنا لیٹ ہوا ہے، اتنی مشکل کے باوجود ویزا لگا ہے، تو ان کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں یار. اتنے لوگوں کی دعائیں کہ میں یار نام لینا سٹارٹ کر دوں تو نام نہیں ختم ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے دعائیں کی تھی. تو آپ ایک ہی بات آپ کا حل ہے، دعا کروائیں، امی ابو سے کروائیں، سب سے دعا کروائیں، بہن بھائیوں سے دعا کروائیں، سب سے دعا کروائیں. جو کام دعائیں لے سکتی ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز طاقت نہیں لے سکتی. دعا میں بہت طاقت ہے. تو اس سچویشن میں جو ہے وہ دعائیں کام آتی ہیں. یار یہ بڑے مشکل سچویشن ہوتی ہے، بندہ سو پاتا ہے، نہ کھا پاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا. اور اوپر سے یار ایسے میرے پیارے فیملیاں، لوگ، بھائی بہنیں اوپر سے صبح شام ایک ہی چیز پوچھتے ہیں، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، ویزا کب آ رہا ہے، ویزا کیوں نہیں لگ رہا، آپ فیل ہو گئے ہو. آپ کو مطلب اتنے کویسچن آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب میرا کوئی دوست ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، اس بیچارے کا 3 دفعہ انٹرویو ہوا ہے. اب ہوتا بھی کچھ ایسے ہے، کچھ ایسے بھی ہو رہا ہے کہ آپ کا جب انٹرویو ہوتا ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوتا، آپ کو اگلے انٹرویو کی میل آ جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. تیسری دفعہ یار میرے خود کے دوست کے ساتھ ہوا ہے، اس کا 3 دفعہ میسی انٹرویو ہوا ہے، 3 دفعہ، اور اینڈ دیا اس کو ریفیوزل آ گیا، اینڈ دیا پھر ریفیوزل آ گیا. تو کبھی کبھار نو ڈاؤٹ ایسا بھی ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے. تو اپنے ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا. یا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوزل ہو گیا تو بس یہی تھا، نہیں تھی. اپنی ہمت نہیں ہارنی، آگے لگے رہنا ہے. لوگ 1 2 3 دفعہ 4 5 دفعہ ریفیوزل کرا کے پھر وہ آ جاتے ہیں. تو اپنی ہمت نہیں ہارنی. یقین مانو میرا دوست تھا، میں اس کی بات بتا رہا تھا، پہلے تو انٹرویو دیا، فیل ہو گیا، ویزا مسئلہ آ جائے کہ آپ کی انٹرنیٹ نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر ہوا، تیسری دفعہ بیچارہ وہ وی ایف ایکس کے آفس، ایمبیسی کے آفس جا کے دے کے آیا، اور پھر اس کا ریفیوزل آ گیا. اور اچھا خاصا لیک بچہ تھا وہ، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں بھائی. تو
تو اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ پھر ہمت آپ پکڑے اور پھر اپلائی کریں. تو بھائی جان اگر ویزا ڈیلے ہو رہا ہے تو لوگوں کے ریفیوزل آ رہے ہیں, 3 4 دفعہ انٹرویو دینے کے بعد بھی ریفیوزل آ رہے ہیں, تو بھائی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, پریشانی نہیں لینی, بالکل پریشان آپ نے نہیں ہونا, بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور سچے دل کے ساتھ آپ نے لگے رہنا. آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ کو ویزا مل جائے گا. لیکن آپ نے 2 چیزیں ضرور کرنی ہے, پیڈ انکوائری کرنی ہے, اور دوسری جتنی ہو سکے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے رونا ہے, گر گرانا ہے اور اپنے ویزے کی دعا مانگنی ہے. تو آئی ہوپ سو آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور ایک چیز آپ یہاں پہ بتاتا چلو, اگر آپ کا ان ٹائم پہ جب کی کلاس شروع ہو رہی ہے آپ کو یونیورسٹی ٹائم نہیں دے رہی, تو پھر خاموشی سے آپ نے جو اپنا جو ہے نا وہ اپنے UK کو میل کرنی ہے کہ میری یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لہٰذا میرا جو ہے نا کیس وہ آپ واپس کر دیں. تو آپ کا کیس ڈسمس کر دیں گے, جس میں آپ کو فیس آپ کی واپس ہو جائے گی. HES کی فیس واپس ہوگی, جو ہے اس میں آپ کی ویزا فیس واپس نہیں ہوگی. HES کی میرے خیال سے 4 لاکھ کے آس پاس فیس آج کل چل رہی ہے, وہ واپس ہو جائے گی, اور آپ کی ویسی فیس واپس نہیں ہوگی, وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی. تو آپ یونیورسٹی کو میل کرو گے کہ میں نہیں پہنچ پاتا, میرا ویزا لیٹ ہے, تو میرا کیس جو ہے وہ اگلا جو ٹرم ہے اس میں ایڈ کر دیں. تو وہ آپ کا کیس جو ہوگا آپ کا اسی چیز کو اٹھا کے اگلے ٹرم میں وہ ایڈ کر دیں. جیسے کہ آپ سپتمبر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور سپتمبر میں آپ کا نہیں ہو پا رہا, تو پھر وہ آپ کا کیس جو ہے وہ جین انٹیک میں وہ ایڈ کر دیں گے. تو اس میں اگلی ٹرم میں آپ کو اس کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی فیس وہی رہے گی, سارا کچھ وہی رہے گا. آپ کو پھر دوبارہ یونیورسٹی سے کیس لے کے دوبارہ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا, باقی سارا سینیریو وہی رہے گا. تو آپ اپنا کیس ڈیفر بھی کروا سکتے ہیں, یہ بہت اچھا آپشن ہوتا ہے. اگر آپ ٹائم پہ یونیورسٹی کی کلاسز نہیں لے پا رہے تو آپ اپنا کیس ڈیفر کروا رہے اگلے انٹیک کے لیے, سپتمبر والے جین کو, جین والے مارچ کو, مارچ والے مئی, سپتمبر کبھی بھی آپ اس کو ڈیفر کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے کیس ڈیفر کرنے کا. تو یقیناً آپ کو اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ کو کیس ڈیفر کروا دینا چاہیے. تو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اور میری دلی دعا ہے کہ آپ جلد اگر ویزا لگے اور اب جہاں آئیں اور یہاں ہمیشہ آپ جو اپنا جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا مقام کریں. تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ, بائے بائے.